اٹھنا فریدا ستیا ہن تے داڑھی آ گیا ہی پور، ہن تے اگا نیڑے آ گیا ہی، ہن تے پچھا رہ گیا ہی دور۔ اٹھنا فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت، تو ستیں رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت۔ اٹھنا فریدا ستیا چل خلقت ہی ویکھن جا، متے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا۔ من کرتا ہے اگر کوئی کام آج کرنا ہے تو کر لو، آج آیا ہوں آج کے بعد نہیں آؤں گا۔ سبحان اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ لاما اچھی والا کا سبحان اللہ جی، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ لاما اچھی والا کا احسن کاما کے مالا کا۔ ہو مثالی تیرا مظہر، سچ آکھا تے رب دی شان آکھا، دل کی صدا سبز گنبد کے سائے میں گھر چاہیے۔ میں ہوں عبید قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ اسلام آباد کی ممتاز سیاسی و سماجی شخصیت چودھری عدنان شہزاد ارائیں، خرم شہزاد ارائیں کے والد مرحوم چودھری محمد عارف چیف ایگزیکٹو MAC کے چہلم کے موقع پر حضرت پیر محمد اجمل رضا قادری نے پرسوز دعا کرائی، جبکہ دعا میں راجہ عمران اشرف، چودھری خادم حسین، چودھری عدیل شہزاد، ملک ندیم، پیر جاوید اکبر، آغا شیراز، رانا شکیر، تنویر شاہ، حاجی کیسر تحصیلدار، ذیشان نقوی، تنویر راجپوت، نعیم ارائیں، مہر احتشام، راجہ ثاقب، راجہ سعد ضیاء، حاجی بدر الاسلام بدر، الحاج عدنان رضا قادری، کلیم اتاری، حافظ اسرار احمد اتاری آف گجرات اور دیگر سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ دیکھتے رہیے خبرنامہ ٹی وی، پڑھتے رہیے خبرنامہ میگزین۔ عکاسی راجہ ساجد، ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، شکریہ۔ لا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کہ جانے جہان آقا اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کہ جانے جہان آقا۔ سچی آقا تیرا بدی میں شانہ تھا، سچی آقا تیرا بدی میں شانہ تھا، جس شان تو شانہ سب بڑھیا، جس شان تو شانہ سب بڑھیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب دی شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بڑھیا، کہ جن و بشر کے شاہ و گدا، ٹھٹ جسوی نصیر او شان خدا، اٹھ ہوش تے منہ بول اٹھیا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ما اجملکا، ما احسنکا، ما اکملکا، کتھ مہر علی، کتھ مہر علی، کتھ تیری ثنا، کتھ مہر علی، کتھ تیری ثنا، گستاخ اکھی کتھ جا علی۔
کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر مہر علی تھے جا نہیں بولن دی غالب ثنائے خواجہ بجزداں گزاشتے کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میرے مصطفیٰ سے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے بولو میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اللہ آپ کو مدینے لے جائے سواری سے اپنی تو جس دم اترنا مدینے کے زائر ذرا تو سنبھلنا کیوں کیونکہ یہاں تھا میرے مصطفیٰ کا گزرنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا نہیں ارے سرکار موقع ہے او جانے والے ارے سرکار موقع ہے او جانے والے میرا اپنا یقین غلام نبی خلد میں جا بسے گا جہنم میں آقا کا منکر جلے گا اور جو عاشق ہے وہ تو ہمیشہ کہے گا رگے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے بولو میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رضا نفس دشمن میں دم میں نہ آنا ذکرک کہیے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ تیری خوشبو میری چادر سبحان اللہ تیرے تیور میرے زیور تیری خوشبو میری چادر تیرے تیور میرا زیور شیوا میرا مسلک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک بولو ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک تیری مدحت میری بولی سبحان اللہ تو خزانہ میں ہوں جھولی آقا تیری مدحت میری بولی تو خزانہ میں ہوں جھولی تیرا سایہ میری کایا تیرا جھونکا میری ڈولی تیرا رستہ میرا ہادی تیری یادیں میری وادی تیرے ذرے میرے دیپک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک
تیری آہٹ واہ واہ سبحان اللہ میرا سدرا تیری چوکھٹ کیا بات ہے واہ تیری سان تیری گاگر میرا ساگر میرا صحرا تیرا پنکھٹ میں ازل سے تیرا پیاسا آقا میں ازل سے تیرا پیاسا نہ ہو خالی میرا کاسا تیرے واری تیرا بالک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک بولو ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک کہیے ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ بڑا کمال کا شعر ہے آپ سنیں گے تو بسم اللہ محظوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ میں ہوں قطرہ کیا بات سمندر سبحان اللہ جس نے ابھی تک نہیں کہا وہ یہ ضرور کہے آقا میں ہوں قطرہ تو سمندر میری دنیا تیرے اندر بولو میں ہوں قطرہ تو سمندر میری دنیا تیرے اندر قصہ کے داتا میرا ناتا نہ ولی ہوں نہ قلندر تیرے سائے میں کھڑے ہیں بلکہ یوں کہیے تیرے قدموں میں پڑے ہیں میرے جیسے تو پڑے ہیں تیرے قدموں میں پڑے ہیں میرے جیسے تو پڑے ہیں کہ کوئی تجھ سا نہیں بے شک ہوتا کوئی تجھ سا حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے یہ دنیا تو اس طرح ہے جس طرح کبھی بھیڑیں نہیں ہوتی بکریاں نہیں ہوتی فرمایا کرتے تھے ادھر کی ہانک کے لاتے ہیں تو ادھر کی نکل جاتی ہیں ادھر کی ہانک کے لاتے ہیں تو ادھر کی یعنی ایک شہر کے رشتہ داروں کو راضی کرو تو دوسرے ناراض ہو جاتے ہیں ایک طرف کے دوستوں کو راضی کرو تو دوسرے تو کہا حضور پھر کریں کیا فرمایا تو رب کو راضی کر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا فرمایا اگر رب راضی ہو جائے تو وہ خود بخود لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیا کرتا اپنے اوقات سے کام لیں آپ دیکھیں ہمارے بزرگ کتنا کام کر گئے کتنا کام ممبروں پہ ذکر ہوتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا آج جناب وہ یہ مسئلہ صرف سیاستدان کے ساتھ نہیں ہوتا یہ مسئلہ تو پیروں مولویوں کے ساتھ بھی ہے کہ دو چار گن مین ہوں گے کوئی ٹیشو پکڑانے والا ہوگا کوئی جوتے اٹھانے والا ہوگا مفت کا پروٹوکول اس میں سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوتی ہے پروٹوکول لینے والے کو بیچارہ خود نکارا ہو جاتا ہے کسی کام کا نہیں رہتا اپنے معاملات سے بھی گیا کتنا بڑا ذکر ہے جناب عمر بن عبدالعزیز کا رات کو تشریف فرما تھے تو خادم بھی پاس بیٹھا تھا ایک خادم دیا گیا تھا آپ کو چونکہ امیر وقت تھے وہ رات کے وقت خدمت کرتا ڈیوٹی کرتا نوجوان آدمی تھا ٹیک لگائی دیوار کے ساتھ آنکھ لگ گئی سو گیا کچھ لوگ ملنے آئے تھے کسی ملک سے وفد آیا تھا باتیں ہو رہی تھی وہ چراغ اچانک گل ہو گیا جو جل رہا تھا جناب عمر بن عبدالعزیز خود اٹھے کیونکہ خادم سو گیا تھا جس کی ڈیوٹی تھی جا کے اس میں تیل ڈالا چراغ جلایا واپس آ گئے تو ہوتے ہیں نا جی کچھ فلسفی بڑا زبردست فلسفہ بیان کرتے ہیں اوہو بات لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا اس کا زور استدلال ہے وہ کہنے لگے جی یہ کیا بات ہوئی جی یہ سو گیا ہے پیسے کس چیز کے لیتا ہے آپ کو پتہ ہے نا جس کو ڈرائیور رکھنے کے پیسے جس کے پاس ہوں وہ پھر ڈرائیور نہیں رکھتا وہ پھر کہتا ہے گاڑی کا دروازہ بھی یہی بیچارہ کھولے وہ میں نے دیکھا وہ بیچارہ ادھر سے پہلے دروازہ کھولتا ہے پھر دوڑ کے ادھر آتا ہے نہ کریں یہ تکلف ہے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال دیا آپ اللہ نے صحیح سلامت وجود دیا ہے اور پہلے تو ڈاکٹر مریضوں سے کہتے تھے آرام کرو اب تو کہتے ہیں کوئی کام کرو سویرے اٹھ کے سیر کرو تاکہ آپ کی طبیعت ٹھیک رہے وہ آرام کا مشورہ دینے والے اب کام کا مشورہ دے رہے ہیں کہ اٹھو اس سے کوئی کام لو آپ ضائع کر رہے ہیں اپنے جسم کو ہمت کریں جد و جہد کریں کچھ کریں
حضرت عمر بن عبدالعزیز سے وہ شخص کہنے لگے جی یہ تنخواہ کس چیز کی لیتا ہے جناب؟ یہ سو رہا ہے اور آپ خود گئے چراغ ٹھیک کرنے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز، اب اس نے تو بڑا فلسفہ بیان کیا تھا نا، بڑا اس طرح بندہ سامنے والے کی گڈ بک میں آ جاتا ہے کہ کیا میرا احساس کیا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے بھائی تجھے کس بات کی پریشانی ہے؟ وہ روز ہی جاگتا رہتا ہے، آج ذرا سو گیا ہے، جوان آدمی ہے اور نیند پر کسی کا اختیار بھی نہیں، آ ہی جاتی ہے۔ فرمانے لگے جب میں چراغ ٹھیک کرنے گیا تھا پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور جب ٹھیک کر کے واپس آیا ہوں تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں۔ میری شان میں کوئی کمی آئی؟ کوئی کمی نہیں آئی۔ دوپہر سخت تھی، لوگ دیواروں کے کواڑ بند کر کے سو رہے تھے، گرمی کڑاکے کی تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی مجبوری کے لیے مجھے چھت پہ چڑھنا پڑا تو میں بڑی مشکل سے چڑھا، گرمی بڑی تھی، اور چھت پہ جب میں چڑھا تو دور سے مجھے ایک بوڑھے شخص آتے ہوئے دکھائی دیے جو اونٹوں کو ہانک رہے تھے۔ آپ فرماتے میں نے کہا یار عجیب آدمی ہے، دوپہر ہے، اتنی سخت گرمی ہے، عصر کے بعد شام جب ڈھل جاتی ذرا تو پھر یہ دوپہر ڈھل جاتی تو یہ اونٹ لے جاتا چرانے کو، کیا آدمی ہے اس وقت کام کر رہا ہے؟ میں نے کہا ذرا اتر کے اسے سمجھاتا ہوں۔ میں چھت سے اترا، تھوڑا انتظار کیا، وہ بندہ قریب آیا، اور جب وہ قریب آیا تو میری ٹانگیں کانپنے لگی، زبان لڑکھلانے لگی۔ میں نے غور سے دیکھا تو امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم تھے۔ میں نے عرض کی حضور سارا شہر دوپہر کو سو رہا ہے، آپ اونٹ ہانک رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے عثمان مال غنیمت کے 2 اونٹ بھاگ گئے تھے، میں ذرا پکڑنے گیا تھا کہ واپس لے آؤں۔ کہتے ہیں میں نے جلدی سے کہا حضور غلام کہاں ہیں؟ فرمانے لگے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، ویسے بھی امیر میں ہوں، ذمہ داری میری ہے کہ غلاموں کی ہے، میں اپنی ذمہ داری پہ ہوں، اپنی ڈیوٹی پہ ہوں۔ دوستو وقت ضائع ہو گیا بڑا سارا یار۔ اٹھنا فریدہ ستیا انتے داڑھی آ گیا ہی پور، انتے اگا نیڑے آ گیا ہی، انتے پچھا رہ گیا ہی دور۔ اٹھنا فریدہ ستیا چاڑو دے مسیت، تو ستیں رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت۔ اٹھنا فریدہ ستیا چل خلقت ہی ویکھن جا، متے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا۔